بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ 10th کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے۔ تو ہمارا آج کا جو کام ہے کرنے کا، وہ ہم نے ایک ایسے کو دیکھنا ہے، محسن انسانیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہم نے ایسے لکھنا ہے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے تفہیم عبارت پڑھی تھی، تقریباً ہماری 6 عبارت ہم نے پڑھی تھیں، عبارت نمبر 6 تک۔ تو آج ہم جو ہے وہ ایسے دیکھتے ہیں، مضامین دیکھتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا جو مضمون ہے وہ محسن انسانیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کس طرح گزری، نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کس طرح گزری، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ محسن انسانیت ہم جب کہتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے، ہمیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ تمام انسانوں کے لیے ایک محسن بن کے آئے، ٹھیک ہے، رحمت بن کے آئے۔ رسول اللہ کے آنے سے پہلے عربوں کے حالات سے آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ وہ لوگ کس طرح جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو بہت سی باتیں آپ نے پڑھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی۔ تو رسول اللہ کے آنے سے پہلے، سب سے پہلے آپ جب مضمون لکھیں گے تو رسول اللہ کے آنے کا جو آنے سے پہلے کا دور ہے اس کو بیان کریں گے کہ لوگ کس طرح جہالت میں تھے۔ رسول اللہ نے آ کے نبوت سے پہلے کس طرح اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا، لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا، آپ کے پاس امانتیں رکھواتے اگرچہ آپ کے وہ دشمن تھے۔ تو اسی طرح جب آپ اسلام لے آئے، آپ نبی بن گئے اور آپ کو نبوت دے دی گئی، تو آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، ٹھیک ہے، جس میں بہت سے لوگ آپ کی مخالف ہو گئے۔ تو آپ نے پھر ارادہ کیا کہ یعنی کہ ہجرت کر کے کسی اور جگہ جائیں، وہاں شاید لوگ اسلام قبول کر لیں۔ تو آپ نے طائف کا سفر کیا، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کر کے دیکھ لی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب کفار کا ظلم و ستم بڑھتا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور ہجرت کے موقع پر آپ کو یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ آپ قریش مکہ اگرچہ آپ کی جان کے در پہ تھے، لیکن پھر بھی وہ آپ کے اوپر ان کو اتنا اعتماد تھا کہ ان کی بہت سے لوگوں کی ایمانتیں آپ کے پاس پڑی ہوئی تھیں، جو کہ آپ ہجرت کر کے جب چلے گئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگایا کہ وہ لوگوں کو ان کی ایمانتیں واپس کریں۔ تو اسی طرح پھر جب آپ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، وہاں آپ نے جو 2 قبیلے تھے ان کے درمیان جو ہے وہ صلح والا معاہدہ کیا، یہودیوں کے ساتھ صلح کے معاہدے کیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے بہت اچھی طرح پڑھی ہوئی ہیں، بس آپ نے ان کو تحریری شکل میں لانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب سے آپ اندازہ لگا لیں اس بات کا کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا بھی ہے، سنتے بھی آئے ہیں۔ تو یہ کسی طرح کی مشکل نہیں ہے کہ آپ یہ مضمون جو ہے وہ آپ کے لیے لکھنا مشکل ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ اسوہ حسنہ بیان کر دیں کہ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اور ہر لحاظ سے کامل شخصیت کے مالک تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کی زندگی انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس میں آپ اشعار کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے آپ کو، تاکہ مضمون میں خوبصورتی پیدا ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی آپ کی احادیث ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے بھی، معاشرے میں امن و امان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے نوجوانوں کی جو رہنمائی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے انہیں حیا کا درس دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کو ایک ایمان کا حصہ قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ اچھے اخلاق کی تلقین کرتے تھے آپ خود بھی اچھے اخلاق کا نمونہ تھے اور آپ اس کی تلقین بھی کرتے تھے۔ اسی طرح آپ میں عاجزی اور انکساری تھی،
ٹھیک ہے نا. آپ میں تکبر غرور نہیں تھا، بلکہ آپ آج جو انکساری سے رہتے تھے، لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے اور اسی کا درس دیتے. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ وسلم کا قول ہے کہ جو شخص ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو رحم و کرم تھا، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف انسانوں سے نہیں تھی بلکہ جانوروں سے بھی آپ شفقت سے پیش آتے تھے. ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی کہ ایک مرتبہ ایک بھوکے اونٹ کو دیکھا تو آپ نے اس کے مالک سے فرمایا کہ اس جانور کے بارے میں خدا سے ڈرو. تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے مضمون میں لکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اشعار کا استعمال کریں. جیسے آپ نے یہ شعر بھی بہت بار سنا ہوگا، مولانا الطاف حسین حالی کا شعر ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا حصہ ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ دعوت میں تقریباً ساری زندگی آپ کی نبوت کے بعد دعوت و تبلیغ میں گزری. ٹھیک. آپ نے جنگیں بھی لڑیں. ٹھیک ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ مہربان بھی تھے، رحم و کرم سے پیش آتے تھے، آج انکساری کے ساتھ رہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہادری کا بھی ایک بڑا نمونہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگوں میں آپ ان کی مثال دے سکتے ہیں. غزوہ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو کسی طرح کی بھی آپ کو اس میں مشکل پیش نہیں آنی چاہیے اس مضمون کو لکھتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ کو اگر کہیں مشکل آ رہی ہے آپ تو پوائنٹ بنا لیا کریں. ٹھیک ہے نا. مضمون کے پوائنٹ لکھا نہ کریں لیکن ان کے پوائنٹ بنا لیے، پھر آپ ہر پوائنٹ کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتے جائیں تو آپ کا جو ایسے ہے وہ بہت اچھی طرح تیار ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے. اسی طرح آپ انٹرنیٹ کا سہارا لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت سی کتابیں ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنا مضمون جو ہے وہ اچھے طریقے سے تیار کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا کام تھا، تو اس کو آپ نے اچھی طرح دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑی سی ریسرچ کر لینی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، یا کوئی سیرت کی کتاب ہے، مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی سیرت پہ بہت اچھی کتاب ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ پڑھتے آئے ہیں اور مزید آگے جا کے بھی پڑھتے رہیں گے. تو اس کام کو آپ نے اچھی طرح تیار کر لینا ہے. اپنا خاص خیال رکھیں. فی امان اللہ.